صلی علی رسول کریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس امت کو اللہ نے چنا ہے، اس کو بہت بڑی سعادت اور خوشبختی عطا فرمائی ہے۔ اس امت کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام والے کام کے لیے بھیجا ہے۔ میں کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس امت کو پورے عالم کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کے رسول کے طریقوں کی طرف، اس زندگی کی طرف بلائیں جو زندگی اللہ نے پسند کر کے آسمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانیت کو عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کی طرف دعوت دیں، اس کی طرف بلائیں، اور اس کے علاوہ کے جتنے راستے ہیں اور جتنے طریقے ہیں ان سے ان کو ہٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ زندگی ہے جو انسانی زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اگر یہ زندگی نہیں ہے تو وہ زندگی انسانی زندگی کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ تو اس امت کو مجموعی طور پر اس کام کے لیے، اس محنت کے لیے بھیجا گیا، اس کے لیے چنا گیا۔ لیکن جو چیز ماحول میں نہیں ہوتی وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ وہاں دلی میں محلہ ہے پتھر پھوڑو، اس کی مسجد میں انہوں نے کچھ بات فرمائی۔ اس میں فرمایا کہ دیکھو یہ کام صحابہ والا کام ہے، لیکن ماحول میں نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کہ مثال دی انہوں نے کہ جیسے ایک آدمی اس کو کچھ دوستوں کو بلائے اور ان کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ رکھے اور کہے کہ بھائی سب ایک ایک گھونٹ پی لو اس میں سے، اور یوں کہے کہ یہ میرا ولیمہ ہے، کل نکاح ہوا تھا، یہ آج ولیمہ ہے، تو کسی آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا بھائی ولیمہ کبھی ایسے بھی ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ آسان ہے، سستا ہے اور سنت ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ماحول میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی ولیمہ نہیں ہے، چند دوستوں کو بلایا، زردہ پلاؤ مختلف قسم کے قورمہ وغیرہ بنایا، سامنے رکھا، تو اب نہیں بھی ہے تو دوست پوچھیں گے کہ خیریت تو ہے، کوئی بیٹے کا نکاح کیا ہے، کوئی رخصتی کی ہے بچی کی، کیا بات ہے۔ تو حالانکہ ماحول میں ہے، اس لیے اس کو سمجھنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا آسان ہے، حالانکہ مشکل ہے، مہنگا ہے، لیکن پھر بھی آسان ہے۔ تو جو چیز ماحول سے نکل جاتی ہے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کا پہلا طبقہ بہت اچھی طرح سے سمجھتا تھا کہ اس کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا، کس لیے بھیجا ہے۔ تو اس امت کا ہر فرد اس کو اللہ پاک نے چنا ہے اور اقوام عالم کے لیے بھیجا۔ میں کہ ہمارے حبیب، اے ہمارے نبی، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، میرا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، میرا بھی یہی کام ہے۔ اور جو میری اتباع کرنے والا، جو میرے پیچھے چلنے والا، یعنی جو میرے اوپر ایمان لانے والا، اس کا بھی یہی کام ہے، اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اگر عورت ایمان لائی ہے اس کے بھی ذمہ ہے، مرد ایمان لایا اس کے بھی ذمہ داری ہے، کالا ہے، گورا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لوگوں اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ اس امت کا کام ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے، اور یہ اتنا بڑا کام ہے۔ دیکھیے، اللہ پاک خود نماز نہیں پڑھتے، خود اللہ پاک روزہ نہیں رکھتے، لیکن اللہ پاک دعوت دیتے ہیں کہ اللہ پاک لوگوں کو
سلامتی کے گھر کی طرف خود دعوت دیتے ہیں. دعوت کا کام اتنا بڑا کام ہے، اللہ آپ خود دعوت دیتے ہیں. اور سب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دعوت والے راستے سے بھیجا. سب انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے کہ تمہیں اگر ایک بات بھی دین کی آتی ہے تو لوگوں کو پہنچاؤ، ان تک لے کے جاؤ اس کو. اگر ایک بات بھی آتی ہے وہ بھی دوسروں تک پہنچاؤ. اس سے بڑھیا کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر، شاندار، اونچی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ اتنی بڑی بات اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا. میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ سوچ امت میں سے نکل گئی، یہ بات امت میں سے، ماحول میں سے، رواج میں سے نکل گئی. کہ ایک زمانہ تھا کہ اس امت کا بچہ بچہ دائی تھا، بچہ بچہ اللہ کی طرف بلانے والا تھا. جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اذان کیا ہے؟ کہ اذان کے بعد کی دعا ہے اللہ رب ہذہ الدعوۃ التامہ، مکمل دعوت ہے، یہ مکمل دعوت ہے. بچے کے کان میں اس اذان کی، اس ایمان کی اور اس دعوت کی آواز ڈالی جا رہی ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں. میرے محترم بھائیو، اللہ نے اس امت کو دعوت والی ذمہ داری دی، دعوت والے کام کے لیے اللہ نے اس کو چنا ہے، اس کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا. اللہ پاک فرمایا کہ میں ایک امت بھیجوں گا، ایک امت بھیجوں گا جس کو وہ فرائض دوں گا جو نبیوں کو دیتا تھا، اور وہ نوافل دوں گا جو نبیوں کو دیتا تھا. نہ ان میں علم ہوگا نہ علم ہوگا. اے اللہ، نہ علم ہوگا نہ علم ہوگا تو کیسے دعوت کا کام کریں گے؟ میں کہ ہم اپنے علم میں سے ان کو علم دیں گے اور اپنے حلم میں سے ان کو حلم دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تورات کی تختیاں اٹھائیں اور انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، ان تختیوں میں ایک امت کا حال لکھا ہوا ہے جو آپ کے کلام قرآن کو زبانی یاد کریں گے. اے اللہ، اس امت کو آپ میری امت بنا دیں. میں کہ موسیٰ، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر عرض کیا کہ ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے کہ جس کے لوگ بڑے بڑے فتنوں کو ختم کریں گے، حتیٰ کہ کانے دجال کو بھی قتل کریں گے. اے اللہ، اس امت کو آپ میری امت بنا دیں. میں کہ نہیں موسیٰ، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور بھی کچھ باتیں عرض کی. انہی میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ، ان تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال لکھا ہوا ہے جو آئندہ آئے گی، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دے گی، برائی سے منع کرے گی. اے اللہ، ایسی امت، اس کو آپ میری امت بنا دیں، اس کو آپ میری امت بنا دیں. میں کہ نہیں موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آخر میں ان تختیوں کو بند کیا، ایک طرف رکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. عرض کیا کہ اللہ، ٹھیک ہے، آپ کی حکمت ہے، آپ مجھے وہ امت نہیں دینا چاہتے ہیں تو میرے اوپر ایک احسان فرمائیں کہ مجھے ہی اس امت میں سے پیدا فرما دیں، مجھے اس امت میں سے پیدا فرما دیں. کہ موسیٰ، ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، نبوت دی ہے، اور نبوت بہت بڑی چیز ہے. جو کچھ ہم نے آپ کو دیا اس کو قبول فرمائیں اور ہمارا شکر ادا کریں. میرے بھائیو، یہ جو یہاں جمع ہونا ہے یا جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، یہ امت کو اس ذمہ داری پہ ڈالنے کے لیے، اس کے لیے تیار کرنے کے لیے جس کے لیے اس امت کو چنا گیا تھا، اس کو بھیجا گیا تھا. جگہ 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 اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے اور اس امت کی اس اعتبار سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی کہ دیکھو، دعوت دینے والے اس جذبے کے ساتھ چلتے ہیں، اس فکر کے ساتھ، اس غم کے ساتھ چلتے ہیں. جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہے. لوگوں کے پاس چل کے جانا. اے موسیٰ، آپ جائیے، چل کے جائیے. کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جائیے. وہ کون ہے؟ وہ باغی ہے، نافرمان ہے، اور اس کو جا کے آپ اللہ کی طرف دعوت دیجیے. جب جائیں تو دیکھیے، اس کا استعداد رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ. بھائی تصویر نہ بناؤ، تصویر نہ بناؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ کی مدد کے ساتھ جو دائی ہوگا، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، اللہ پاک ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی.
لوگوں کے پاس مال ہوگا، ان کے پاس حکومتیں ہوں گی، ان کے ساتھ خود اللہ پاک ہوں گے اور اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیو، وہ قدرت جس قدرت سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بچھایا، جس قدرت سے اللہ پاک ہواؤں کا نظام چلاتے ہیں، وہ اللہ پاک جو سردی کو گرمی میں اور گرمی کو سردی پہ لپیٹ دیتے ہیں، وہ قدرت جس سے دن کو رات میں اور رات میں دن میں داخل کر دیتے ہیں، وہ قدرت جس سے چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت نکال کے لے آتے ہیں، اللہ پاک کی وہ قدرت ان کے ساتھ ہوگی جو اللہ کی طرف بلانے والے بنے۔ ہمارے بڑے ہیں، بہت ضعیف کمزور ہو گئے، ان کے پاس کوئی جا کے پوچھتا ہے کہ جی مجھے کوئی نصیحت کر دیں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی دن اللہ کی طرف دعوت دیے بغیر نہ گزرے اور کوئی رات امت کے لیے دعا کیے بغیر نہ گزرے، کوئی دن اللہ کی طرف بلائے بغیر نہ گزرے۔ تو اس امت کا وظیفہ ہے یار، اس امت کو چنا گیا اس کے لیے۔ اللہ نے کتنی جگہ اس کی طرف رہنمائی فرمائی میرے بھائی، یعنی پوری سورت کا نام رکھا نمل، چونٹی، اور ایک بات اس میں تذکرہ کی کہ چونٹی نے اپنی قوم کی فکر کی، اس کے لیے پریشان ہوئی، اس کے لگم کی اور سب کو پکارا کہ بھائی بچو یہ لشکر آ رہا ہے کہ اس کے نیچے دب کے مر نہ جانا، تو اس کے لیے فکر کی۔ اللہ پاک کو اتنی بات یہ پسند ہے۔ اور میرے بھائیو، جو پوری انسانیت کی فکر کریں گے، اس کے لیے پریشان ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا کہ اللہ کو یہ ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جانے پائے، کوئی ایک آدمی بھی اس راستے پہ نہ پڑے۔ جیسے میرے بھائیو، ماں شفیق ہوتی ہے اپنی اولاد پر، باپ شفیق ہوتا ہے اپنی اولاد پر، انہیں کہنا نہیں پڑتا انہیں کہ تم اپنی اولاد کے لیے سوچو، بچہ سال کا ہو گیا اب یہ کرنا ہے، 2 سال کا ہو گیا اب یہ کرنا ہے، 5 سال کا ہو گیا اب یہ کرنا ہے۔ ماں باپ خود سے سوچتے ہیں، خود سے اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ انبیاء علیہ السلام ان کے اندر خیر خواہی، ان کے اندر ہمدردی بھری ہوتی ہے، ماں اور باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں اور خود سے سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور خود لوگوں کے پاس چل کے جاتے ہیں ایک ایک کے پیچھے۔ اب آگے والا کبھی بات سنتا ہے، کبھی نہیں سنتا، کبھی مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا اڑاتا ہے اور تانے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ ابو جہل کے پاس گئے، کتنی دفعہ آپ نے ابو لہب کو جا کے دعوت دی، اس سے جیسے بات کی۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے بازار ذوالمجاز سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، گورا چٹا اس کا رنگ ہے، 2 چادریں اس نے پہنی ہوئی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کیا لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، وہی دعوت دیتا ہوا آ رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی ہے، اس کا رنگ بھی گورا چٹا ہے، لیکن اس کی آنکھیں ٹیڑھی اور بھیگی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کیا لوگوں اس کی بات نہ مانو یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو یہ جھوٹا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ پیچھے والے کے پتھر مارنے کی وجہ سے آگے والے کی ٹانگیں خون سے بھری ہوئی ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو ایسے دیوانہ وار دعوت دے رہا ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک نئے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کہا اچھا اس کے پیچھے کون ہے؟ کہا اس کا نام ابو لہب ہے، یہ اس کا اپنا چچا ہے۔ کہیں گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، کہیں اونٹ کی اوجڑی اوپر لا کے ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ سب مشقتیں کس لیے؟ کہ لوگ اللہ کی ماننے والے بنے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی پر۔ معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ آئے، کہ میں نے اتنی دفعہ قسم کھا رکھی تھی کہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آپ کی بات نہیں سنوں گا، اب میں آپ کے پاس آ ہی گیا ہوں، تو بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پوری ان سے دعوت دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن اللہ پاک مجھے کھڑا کرے اور مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے جو ہے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اور پھر کہا کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک جو ہے کھڑا کرے گا اور اس کی ران اور اس کی جو ہے وہ اس کی زبان کو بند کر دے گا، اس کی ہتھیلی اور اس کی ران جواب دے گی۔ میں تمہاری کمرے پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مخلوق بھری ہوئی ہے جگہ جگہ، بازاروں میں چلے جائیں، کھیتوں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، اب ان تک پہنچنا، ایک ایک کے پاس جا کے اس کو اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کے رسول کے طریقوں کی طرف ان کو دعوت دینا۔ اے لوگو اللہ کو اپنا رب مان لو، اے لوگو اللہ کے رسول کے طریقوں پہ اس پہ چلنے والے بن جاؤ،
دنیا میں بھی عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، چین ملے گا، اطمینان ملے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں بڑی بڑی کامیابی ملے گی۔ اس کلمے کو مان لو، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو۔ ہر مسلمان کے اندر یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے، ہر مسلمان کے اندر یہ بات آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ ایک دن قریش جو ہے بہت سارے جمع ہو کے، سردار ان کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کے سے شکایت کی کہ تمہارے اس بھتیجے کی وجہ سے گھر گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا، گھر گھر میں اختلاف شروع ہو گیا، آپ اس کو بلا کے سمجھائیے، آپ اس کو بلا کے سمجھائیں کہ یہ اپنے اس کام کو چھوڑ دے جس کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آدمی بھیج کے بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری قوم کے سارے سردار ہیں، تو یہ دیکھو یہ کیا شکایت کر رہے ہیں۔ کہا کہ کیا بات؟ پوچھا ساری بات کی۔ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ چچا میں ان کو ایک کلمہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو مان لیں، اس کلمے کو مان لیں تو عرب تو ان کا ہوگا ہی، عجم بھی ان کو جزیہ دینے لگ جائے گا، دنیا کی کامیابیاں ان کو، عزتیں ان کو، راحتیں ملے گی دنیا کی۔ عرب تو ان کا ہوگا ہی، عجم بھی ان کے سامنے جھکے گا، وہ بھی ان کو جزیہ دینے لگے گا۔ اس پہ ابو جہل نے کہا وابی کا عشرہ کلمات، اگر یہ بات ہے تو تو ایک بات چھوڑ، ہمیں 10 باتیں بتا، تیرے باپ کی قسم ان کو مانیں گے، ان کو قبول کریں گے۔ اس پہ آپ نے کہا کہ ہاں یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اپنے اندر یہ بات ہر ایک پیدا کر لے کہ مجھے اللہ کی ماننی اور حضور کے طریقے پہ ماننی ہے، اور اللہ پاک پیدا کرنے والے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے، وہی حفیظ ہے، ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے حکم پہ چلیں گے اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلیں گے۔ اس پہ اس نے کہا کہ یہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ جب اتنے خدا نہیں کر سکتے تو وہ اکیلا خدا کیسے کر لیتا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ہم نہیں مانیں، اٹھ کے چلے گئے۔ تو کہ اندر کی ایک بے چینی، ایک پریشانی، لوگوں کے پاس چل کے جانا، میرے بھائیو یہ دعوت کی محنت امت سے چھوٹ گئی، یہ جو امت سے جو چوک ہوئی، جو خدائی اور کمی ہوئی، وہ دعوت کا کام اور محنت ہم سے چھوٹ گئی۔ گھر گھر لوگوں کے پاس جانا، ایک ایک آدمی کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا، اسے بات ہے کہ یہ جوہد کی جوہد ہے، محنت کی محنت ہے۔ میں تو اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلانا تھا، اللہ کے دین کی طرف بلانا تھا، خود ہی ہم بھول گئے اس کام کو، خود ہی بھول گئے۔ اس لیے اس محنت کے لیے، اس جوہد کے لیے، اس دعوت کے لیے امت کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ایک ایک مسلمان کے پاس جاؤ اور اس کو یہ بات سمجھاؤ، اور اس استحضار کے ساتھ جائیں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات بھی ہم کہیں گے، ایک بات بھی کہیں گے، وہ اللہ کے ہاں بہت اونچی، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ وہ ہدہد کا قصہ اللہ نے وہاں بیان کیا، جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، باقی لشکر کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا، تو بتا ورنہ میں تجھے ذبح کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ جی پہلے میری بات سن، میں اس قوم کے پاس گیا اور وہاں وہ جو بلقیس ملکہ، اس کا جو علاقہ تھا، قوم سبا جو تھی، وہاں عجیب بات ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے اور وہ سورج کی عبادت میں، سورج کی پوجا میں لگے ہوئے، اس کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کا دیا کھاتے، اس کا دیا پہنتے، اس کا سب کچھ استعمال کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکنے کی بجائے اوروں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اوروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یعنی اس ہدہد نے صرف اتنا کہا کہ جی وہ جو ایسے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے سورج کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بھائی اس پہ پریشان ہیں۔ اللہ نے اس ہدہد کا قرآن میں ایسے عجیب انداز سے اس کا تذکرہ کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، امت میں سے یہ سوچ اس کے اندر، ہر ایک کے اندر آ جائے کہ مجھے اللہ نے اقوام عالم کے لیے بھیجا ہے اور مجھے اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم خود چل کے لوگوں کے پاس جائیں گے، لیکن جب ہم اللہ کی طرف بلانے کے لیے جائیں گے اور اللہ کی طرف دعوت دیں گے، وہ اللہ جو آسمانوں کا بنانے والا ہے، جو زمینوں کا بچھانے والا ہے، اے لوگو اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، تمہیں اللہ کے ہاں سے جو چاہو گے وہ ملے گا،
معز اللہ ہے تمہیں عزت ملے گی، حفیظ اللہ ہے تمہاری حفاظت ہوگی، مذل اللہ ہے تمہیں ذلت سے بچائے گا، رب اللہ ہے تمہاری پرورش کرے گا، مومن اللہ ہے تمہیں امن دے گا۔ چلو اللہ کی طرف، چلو اللہ کی مانو، چلو اللہ کے حکموں پہ چلو۔ ایک ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کو یہ بات سمجھانی، کوئی مالی ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی جوتے مرمت کر رہا ہے، کوئی سڑکوں پہ گلیوں کی صفائی میں لگا ہوا ہے، کوئی میرے بھائیوں قصاب ہے، کوئی حجام ہے، ہر ایک کے پاس جا کے اس کو یہ بات سمجھانا، اس کو اس کی طرف متوجہ کرنا کہ دیکھو تم مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، اس پہ آ جاؤ کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضور والے طریقے پہ ماننی۔ ہر مسلمان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، اور جب جانا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جانا تو اس استحضار کے ساتھ جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہم اللہ کی طرف بلانے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے، اس نے پوچھا کہ تم وہی موسیٰ ہو نا جو میرے گھر میں پلا بڑھا تھا؟ وہی موسیٰ؟ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن اب میں رسول رب العالمین ہوں، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں، میں کہ جب جاؤ، کیا موسیٰ جب جاؤ تو میرے ذکر سے غافل نہ ہوئیے گا، میرے ذکر سے غافل، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جانا اور استحضار کے ساتھ جانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ کہا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن اب میں رسول رب العالمین ہوں، رب العالمین نے مجھے بھیجا۔ کون رب العالمین؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ تو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ کہا میں اس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں جو ساتوں آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا بچھانے والا ہے، اس سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ میں اس خدا کی طرف تجھے بلا رہا ہوں، اس کی طرف تجھے دعوت دے رہا ہوں۔ اب یعنی انبیاء علیہ السلام ایسے سادہ طریقے سے دعوت دیتے ہیں، اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں، ضد اور اناد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو عامی سے عامی آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بتاؤ بھائی، کوئی ہے اس کائنات کے اندر جو یہ دعویٰ کرے کہ آسمان میں نے بنائے ہیں؟ کوئی ہے یہ جس کے اندر یہ جرت ہو اٹھ کے کہے کہ زمین میں نے بچھائی ہے، یہ سمندر میں نے تیار کیا؟ کوئی ہے آج؟ ایک ذات ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ آسمان میں نے بنائے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو بچھایا، اس کو پہچانو، اس کے سامنے جھکو، اس کی مانو، اس کی بندگی پہ آؤ، اس اللہ کو پہچانو۔ اب وہ جواب تو تھا نہیں کوئی بھی، آجو اپنی کابینہ کو بلا لیا، اپنی ساری وہ پارلیمنٹ کو بلا لیا، آؤ بھی بتاؤ بھی کیا حل کریں، کیا بتائیں بھی، یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو اس کی بات کیا کہہ رہا ہے۔ جواب تو کوئی ہے نہیں، پھر اگلی بات کہی ایسی سادہ طریقے سے، دیکھ تو کہہ رہا نا میں خدا ہوں، اچھا یہ بتا کہ تیرے ماں باپ نے تجھے جنا نا، تیرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اور تیرے ماں باپ سے اوپر جو تیرے دادا پردادا ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کا خالق اور مالک کون ہے؟ ان کو بنانے والا کون ہے؟ تو کس بات؟ خدا تو وہ ہے خود جو خود سے جس کا وجود ہے، جس کو نہ کسی نے جنا نہ اس سے کوئی جنا کیا۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ هو الاول هو الاخر، وہی سب سے پہلا ہے، وہی سب سے آخر، وہی سب سے آخر۔ اس اللہ کی طرف بلانا، اس اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اب نہیں سمجھ میں، پھر اگلی بات میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں۔ یہ جو ہوتا ہے نا، کسی کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے تو اس کے اندر گردن میں ایک اکڑ آ جاتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں، میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور تم کیا مہین جھونپڑی میں رہنے والے، چوگا پہننے والے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کیا کہا کہ میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں جو تو کہہ رہا ہے ملک مصر کا مالک ہوں۔ تیرے ملک کے مشرق میں جتنے ملک ہیں یہ بتا ان کا کون مالک ہے، اور تیرے ملک کے مغرب میں جتنے ممالک ہیں ان کا کون مالک ہے؟ میں اس خدا کا نمائندہ ہوں، اس کی طرف تجھے دعوت دینے کے لیے آئے۔ مانگے دہل، گلی گلی، گھر گھر، بستی بستی جا کے ایک ایک آدمی کو جا کے سمجھائیں کہ دیکھو اللہ کی طرف چلو، اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ کوئی مسئلہ کسی کا حل نہیں ہوگا جب تک اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے۔ میں یہ کلمہ
نفع دیتا رہتا ہے اپنے پڑھنے والے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو نفع دیتا رہتا ہے، اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا رہتا ہے، جب تک اس کے حقوق سے لاپرواہی اور استخفاف نہ برتا جائے۔ اب یہ کلمے کا حق بتا رہے ہیں، خالی اتنا نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آگے اس کلمے کا حق بتا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب؟ کلمے کے حقوق سے لاپرواہی اور استخفاف کیا جا رہا نہ کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا کی جا رہی ہوں اور اس کے بند کرنے کے لیے کوئی کوشش، کوئی محنت نہ کی جا رہی۔ اب بلائیں کیسے دور ہوں، مصیبتیں کیسے دور ہوں؟ جب میری امت دعوت کے کام کو چھوڑ بیٹھے گی تو اس کی یہ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ان کے برگزیدہ لوگ دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ معافی مانگیں گے، معافی نہیں ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ایک ایک مسلمان کے پاس جا کے اس کو یہ سمجھانا کہ دیکھو ہمارے ساری پریشانیوں کا حل اس بات میں ہے کہ ہم اللہ کو ساتھ لیں، وہ زندگی جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے اس زندگی کو اپنے اندر بھی لائیں اور اقوام عالم کو بھی جا کے اس کی طرف دعوت دیں۔ اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا۔ اور جب دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو جن جن کے پاس جائیں گے ان کے ساتھ ویسے سلوک کرنا جیسے انبیاء علیہ السلام نے بتایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، برداشت بھی کرنا، صبر بھی، تحمل بھی کرنا، اور ان کی خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ جانا۔ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں اور امانت دار ہوں، امین ہوں۔ میں ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کچھ ہے اور میرے باہر کچھ ہے، جو میرے اندر ہے وہی میرے باہر۔ جیسے ماں خیر خواہ ہوتی ہے، اب بیٹا دیوانہ ہے، مجنوں ہے، جوان ہے، سامنے تندور میں آگ جل رہی ہے، چھلانگ لگانا چاہتا ہے، 10 منزلہ عمارت ہے اوپر سے کودنا چاہتا ہے، ماں اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، اس کا بازو پکڑتی ہے، وہ کاٹتا ہے، بال نوچتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، اس کو دانتوں سے کاٹتا ہے، وہ سب برداشت کرتی ہے، لیکن بیٹا تو اس آگ میں گر جائے، تو اوپر سے کود کے نیچے مر جائے، یہ میں نہیں ہونے دوں گی، تو مجھے جان سے مار دے۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر کی ایک بے چینی ہوتی ہے، جو کیا سورہ یاسین میں کیا کہا ہے؟ یہ قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے، اس کے اندر کتنی بڑی بات کہی، یا حسرت علی العباد، کہ بندوں پر حسرت ہے، افسوس ہے، اور کس بات کا؟ کہ ان کے پاس جو بھی آتا ہے سمجھانے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ٹھٹے اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیو، لوگوں کے پاس چل کے جانا اور ایک ایک ان کی سہنا، برداشت کرنا اور شفقت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جانا، اور بار بار جانا ایک ایک آدمی کے پاس، یہ خود چل کے لوگوں کے پاس جانا اور ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ اس امت کا کام تھا، اس امت کی ذمہ داری تھی۔ دیکھیے 4 مہینے لگا لیے، چلہ لگا لیا، سروزہ لگا لیا، یہ تو اس کام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اس کو تھوڑا سیکھنے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، نہ تو امت کو پیدا اس لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، اس کے لیے چنا ہے، اس کے لیے اس امت کا قوام، اس کا قائم رہنا، اس امت کا قوام مزاج نبوت پر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جس محنت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس امت کو انبیاء کرام والی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، آپ والے کام کے لیے اس کو چنا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس کے لیے راتوں کو اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا اور لوگوں کے پاس چل کے جانا، دن سارا یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے رات دن لوگوں کو دعوت دی، رات دن لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب جو لوگ اللہ کی طرف بلانے کے لیے جائیں گے، پہلے بھی اللہ سے مدد مانگیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، بعد میں بھی اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضے میں ہے، قلوب تو تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو حکمت والا ہے۔ اے اللہ میں نے ان کو دن رات دعوت دی، ان کو دن رات میں نے بلایا، اے اللہ بس صرف مان کے نہیں دیتے۔ اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہمیں تو دائی بنا،
اللہ اور اپنی طرف بلانے والا اور اپنے حبیب کی طرف بلانے والا تو ہمیں بنا ہے۔ اللہم اجعلنا دعاۃ الیک و الی رسلک، کہ اللہ تو اپنی طرف اپنے رسول کی طرف بلانے والا تو ہمیں بنا، اللہ سے مانگنا پڑتا کہ اللہ تو ہمیں داعی بنا، اور جو داعی ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا میرے بھائی اللہ پاک اس کی تربیت کرے گا۔ جیسے جو فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے اس کو سارے اسباب فوج والے اس کو مہیا کرتے ہیں اور اس کی تربیت بھی کرتے ہیں، اس کو بندوق بھی دیں گے، اس کو لباس بھی دیں گے، اس کو مخصوص جوتے بھی دیں گے، اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کریں گے، اور صرف اس کا نہیں اس کے بیوی بچوں کا، اس کے گھر بار کا، اس کا انتظام کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو اللہ کی طرف بلانے والے بنیں گے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنیں گے، گھر گھر لوگوں کے پاس چل کے جائیں گے، بازاروں میں، دکانوں میں، کھیتوں میں، ان کی کارخانوں میں ان کے پاس چل کے جائیں گے اور شفقت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک ان کو قبول بھی فرمائیں گے، اللہ ان کی تربیت بھی فرمائیں گے۔ وہ یقین جو اس کے لیے ضروری ہے اللہ اس یقین میں سے ان کو حصہ عطا فرمائیں گے، وہ اخلاص جو اس کے لیے ضروری ہے اللہ پاک ان کو اس اخلاص میں سے حصہ عطا فرمائیں گے۔ آپ وہ طائف میں آگے والوں نے پتھر مارے، آپ کو برا بلا کہا، دھکے دیے، نکال دیا، 9 میل تک بعض جگہ تھے 9 میل تک آپ کے پیچھے جو ہے وہ بچے آپ کو پتھر مار مار کے آپ کو جو ہے لے کے گئے، اور پاؤں جو ہے خون پیروں کے اندر جم گیا، جوتوں کے اندر جم گیا، اور چہرہ مبارک آپ کا زخمی ہے۔ اب وہاں جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی محنت کی کمی کی، آپ سے شکایت کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا راضی ہو جانا اصل ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ کا راضی ہو جانا یہ اصل ہے، اللہ کا راضی ہو جانا۔ تو اللہ پاک ان کو وہ اخلاص بھی دے گا، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی جانے نہ جانے، یہ اللہ کے لیے لوگوں کے پیچھے پیچھے پھریں گے، رات کو بھی جائیں گے، دن کو بھی جائیں گے۔ یہ ٹیکسی سٹینڈ والے ہیں، یہ رکشے والے ہیں، ریڑھی لگانے والے ہیں، یہ چھابڑی لگانے والے، ارے بھائی تمہیں اس چھابڑی سے جو نفع ملے گا، تمہیں اس ریڑھی سے جو فائدہ ملے گا یہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں اللہ پاک، تم اللہ کی طرف کو چلو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلو، دنیا میں بھی تمہیں خیریں، برکتیں، رحمتیں ملیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ پاک تم سے راضی ہو کر تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اور بادشاہوں کو بھی جا کے سمجھائیں کہ ارے بھائی کہاں دھوکے میں پڑ گئے، کہاں دھوکے میں پڑ گئے۔ بڑے بڑے آئے اور چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، بڑے انہیں حکومتیں چلائیں، محلات آباد کیے، شہر بسائے، نہریں کھدوائیں، اور آج مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے ہوئے ہیں۔ کل کو تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا، کہاں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالو۔ حاجی وزیر صاحب، صدر صاحب، بادشاہ صاحب، اللہ نے آپ کو ایک کام کے لیے بھیجا ہے، ایک ذمہ داری، آپ مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی۔ ساری دنیا کو، اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ۔ تو میرے بھائیو، ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار کرنا کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ایک آدمی کو ایک آدمی کو نے کسی جگہ کو بڑا افسر بنا دیا گیا، اس کو چھوڑ کے تو بازار میں کوئی سبزی کی دکان کھول لے تو سب کہیں گے کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا، اپنی حیثیت کو تم نے چھوٹا کر لیا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم نے اپنی حیثیت کو سمجھا نہیں، اللہ نے ہمیں دعوت والی ذمہ داری دی، اور اللہ نے دعوت والے کام کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے اس امت کو چنا، اس محنت کے لیے چنا۔ تو ہر مسلمان کو جا کے یہ بات سمجھانے کی ہے کہ دیکھو خود بھی حضور والی زندگی، اللہ کے احکامات والی زندگی پہ آؤ، اور باقی امت کو بھی اس کی طرف لانے کی کوشش کرو، اس محنت کے ساتھ اس زندگی کو اختیار کرنا،
ایمان بھی بنانا، عبادات کو بھی سیکھنا، اخلاق بھی بلند کرنا، اپنے معاملات اور اپنی معاشرت کو بھی صحیح رخ پہ لانا، عدل اور انصاف والی معاشرت کو وجود میں لانا، اور اللہ پاک کے اوامر کو ہر جگہ زندہ کرنے کی کوشش کرنا. اس زندگی کو وجود میں لاؤ اور اس زندگی کو لے کے پھر تم اقوام عالم کے پاس جاؤ اور جو آواز صحابہ لگاتے تھے اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے، امن، عزت، راحت، حفاظت سب کچھ تمہیں ملے گا. اسلامی زندگی اختیار کرو، ایمانی زندگی اختیار کرو، اس کی طرف اقوام عالم کو دعوت دو. اگلا سوال، وہ زندگی کہاں ہے؟ بتاؤ ہمیں. کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جاؤ. اس زندگی کی طرف سب کو دعوت دینا. میرے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، اور یعنی یہ کس لیے ہے کہ ہم اس دعوت کے کام کو سیکھیں، اس داعی بننا سیکھیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. جیسے ڈاکٹر بننا سیکھتے ہیں، جیسے تاجر بننا ہم سیکھتے ہیں، ذمہ دار بننا سیکھتے ہیں، داعی بننا. ہم ذمہ دار بنیں گے تو اللہ کی مدد تو ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی قدرت تو ساتھ نہیں ہوگی. ہم ڈاکٹر بن جائیں گے، بڑے افسر بن جائیں گے تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس ڈگری ساتھ ہو گئی، کچھ مال ہمیں مل جائے گا، ہم بڑے تاجر بن جائیں گے، بڑے ذمہ دار بن جائیں گے، کوئی زمین کے نفع کو پھل سبزیاں مل جائیں گے، لیکن اللہ تو ساتھ نہیں ہوگا. اللہ تو ہے کہ اننی معکم، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. اللہ پاک دائی کے ساتھ اللہ ہوگا، اللہ پاک دائی کے ساتھ ہوگا. ہرگز کیا کرنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھو اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دے گا. ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. اللہ پاک دعوت جو اللہ کی طرف بلائیں گے اللہ پاک ان کے ساتھ ہوگی، اور اللہ پاک کی قدرت ان کے ساتھ ہوگی. سامنے سمندر آئیں گے اللہ ان کے لیے راستے نکال لیں گے، فوجیں سامنے آئیں گی اللہ پاک ان کے لیے راستے نکالیں گے. امت سے جو چوک ہوئی ہے، جو کوتاہی اور کمی ہوئی، امت نے اپنی ذمہ داری کو، میرے بھائیوں جیسے ذمہ داری سمجھنا چاہیے ہم نے ذمہ داری نہیں سمجھی. اس لیے اللہ کی طرف بلانا، اس کے لیے ایک مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے، تمہیں اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے. تم ٹھیک ہے، تم قصاب ہو، تم حجام ہو، ٹھیک ہے، تم دھوبی ہو، تم موچی ہو، جوتے، یہ ٹھیک ہے، یہ کام اس میں کوئی، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، یہ سب کرو. لیکن پہلے تم دائی ہو اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے. جب حضور والی محنت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام سمجھا، اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. عمر تیرا کیا بنے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو کرے گا کیا؟ اللہ پاک نے وہاں پہنچا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو یہی شخص نبی بنتا ہے. اللہ نے یہاں پہنچا. یہ دعوت چمکاتی ہے، دعوت عزتیں دلاتی ہے، دعوت بلندیاں دلاتی ہے، دعوت تربیت کرتی ہے. اور جتنا اللہ کا غیر ہے اس سارے کا خوف، اس سارے کی امید دلوں سے نکلے گی جب آدمی اس دعوت کو لے کے اٹھے گا اور لوگوں کے پاس چل کے جائے گا. جتنے نقشے پھیلے ہوں گے سب سے اس کی نگاہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ جب وہ نہیں دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور ساری قوم مقابلے پر آ گئی، ساری قوم نے مخالفت شروع کر دی، حکومت بھی مقابلے پر، قوم بھی مقابلے پر، حتیٰ کہ گھر بھی ساتھ نہیں، ماں باپ بھی ساتھ نہیں. سب نے فیصلہ کر لیا کہ آگ میں پھینکنا ہے، آگ میں ڈالنا ہے. آسمانی نظام حرکت میں آیا، فرشتے آ گئے، ہم آپ کی مدد کر دیں. ایک طرف سارا نظام مخالفت پر اور ایک طرف سارا نظام تائید پہ آ گیا. یہ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، نہ تجھ سے کچھ ہوگا نہ تجھ سے کچھ ہوگا. اسی زمین پہ، اس زمین پہ جس خدا کا حکم چلتا ہے، آسمانوں پہ بھی اسی خدا کا حکم چلتا ہے. میں تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میں اس کی طرف رخ کروں گا، مجھے کسی کی طرف، اللہ میرے لیے کافی ہے. اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے، وہی کام بنانا. میرے بھائیوں، جو انبیاء علیہ السلام کی نقش قدم پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ پاک ان کا جتنا اللہ کا جو غیر ہوگا، اس کا خوف، اس کی امیدیں، اللہ پاک اس کی برکت سے اللہ پاک ان کے اندر سے نکالے گا. اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اس بات کو جگہ جگہ رکھیں گے اور نماز پڑھ کے عمل کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے. اور جن کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ جن کے ساتھ اس میں معاملہ پیش آئے گا، حضور کے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں گے.
ان کی طرف سے جو بھی آئے گا اس کو برداشت کریں گے اور صبر و تحمل کے ساتھ چلیں گے، اس سے اللہ پاک کی معیت ملے گی، اللہ خود ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہو جاتے ہیں۔ جب اس پہ صبر کریں گے تو پھر اللہ پاک ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس پہ میرے بھائیوں ہم توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اس پہ اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک ہے اس پہ استغفار کرنا کہ مجھ سے نماز میں کمی ہوئی، روزے میں کمی ہوئی، مجھ سے جو ہے کوئی سچ بولنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، کہ ماں باپ کی اطاعت میں مجھ سے کچھ کمی ہوئی، یہ بھی ضروری ہے، اس میں بھی استغفار کرنا ہے۔ اور اس سب سے بڑی استغفار اور توبہ اس میں کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ محنت، وہ جہد جس کی وجہ سے ساری خیریں وجود میں آتی تھی، اے اللہ مجھ سے وہ محنت چھوٹ گئی، ہم سے وہ محنت چھوٹ گئی، اے اللہ جس کی وجہ سے پوری امت پریشانیوں کا شکار ہوئی، اے اللہ تو اس کو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم اس پہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اور اے اللہ تو ہمارے اور ہم سب کے اور جس مسلمان سے جہاں بھی اس میں کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ دین کے سیکھنے میں اور دین کے پھیلانے میں اور دین کی دعوت دینے میں جتنی کمیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس کو معاف کر دے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اللہ سے معافی مانگو اس پر، کہ اللہ دین کے سیکھنے میں اور دین کے پھیلانے میں جو کمی ہوئی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ دین کی دعوت دینے میں اس کو بھی کمی سمجھا کہ ہم سے کمی ہوئی، تو ہم اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنے، اللہ کی طرف بلانے والے بنے، خود چل کے لوگوں کے پاس جانا، ایک ایک آدمی کے پاس جانا، یہ جو گشت ہے اور ہر آدمی کے پاس چل کے جانا بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ تو ہر روز ہر آدمی دوسرے کے پاس جا کے ہر مسلمان کو اس پہ تیار کرے، سبزی منڈی میں جائیں، پھلوں، ہر مسجد کی جماعت اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب کو اس کے لیے متوجہ کرے، ہر ایک کو اس کے لیے کہ ہم میں روزانہ دعوت دے، روزانہ اللہ کی طرف بلائے، چل کے جائے اور دعوت دے، چل کے جائے اور دعوت دے۔ پہلے بھی مانگے، دوران میں بھی اللہ سے مانگے اور بعد میں بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں۔ ایک ہوا چلا دے گی اللہ پاک جب ان کی قربانیاں اس سطح پہ پہنچتی ہیں جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، جیسے خندق کے موقع پر جب ان کی مشقتیں، مجاہدیں اور قربانیاں اس محنت کے کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آ گیا کہ اب یہ تمہارے اوپر کبھی حملہ نہیں کریں گے، آئندہ تم ہی ان کے اوپر حملہ کرو گے، اور اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا، ایک ہوا اللہ پاک چلا دیں گے اور دلوں کو اللہ پاک پلٹیں گے اور سب متوجہ ہو جائیں گے اعمال کی طرف کو، مسلوں کی طرف۔ میرے بھائیوں جب یہ زندگی وجود میں آئے گی، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، تقوی والی، تعلق معاللہ والی، جب یہ زندگی وجود میں آئے گی پھر اس کو دیکھ دیکھ کے قومیں اس کی طرف متوجہ ہوں گے، علاقے اس کی طرف کو متوجہ ہوں گے، ارے یہ زندگی ہمیں بھی سکھاؤ۔ یہ سب کی بنیاد دعوت اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ دعوت آدمی کے اندر جرت اور ہمت پیدا کرے، ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ جو دائی بنیں گے میرے بھائی تو اللہ پاک ان کو اطمینان دے گا، راحت دے گا، سکون دے گا، اللہ پاک ان کی محبت دلوں میں ڈالے گا، اور اللہ پاک میرے بھائی اور بزرگوں جو اللہ کے لیے یعنی اللہ کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات، تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ، اللہ پاک تمہارے کام میں لگ جائے گا، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ پاک ان کی نسلوں تک کی تربیت کرے گا، نسلوں تک کی اللہ پاک حفاظت کرے گا، ان کی اللہ پاک انتظام کرے گا۔ جو اللہ کی طرف تم اللہ کے کام میں لگیں گے، اللہ ہمارے کام میں لگ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اب تک جو اس میں کوتاہی ہوئی، جو کمی ہوئی، ہم اس پہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، اور آئندہ سے طے کریں کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہوں، حضور کی محنت والا ہوں، اور مجھے دائی بننا ہے، حضور کے کام والا بننا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے افسر بننا ہے، مجھے وزیر بننا ہے، مجھے وزیر اعظم بننا ہے۔ اچھا بھی تم جو بھی بن جاؤ گے، اس سارے کی کیا حیثیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، جو اس امت کو اللہ نے جو کام دیا، جو ذمہ داری دی اس کے سامنے؟ جیسے ساری دنیا کے بادشاہ اور صدر وزیر اعظم مل کے کسی نبی کے جوتے کی خاک نہیں ہو سکتے، اس طرح ان کے جتنے کام ہیں نبی کے کام کے سامنے ان کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف بلائیں گے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، اللہ پاک کے ہاں ان کا کیا مقام ہوگا۔
اللہ ان کی دعائیں ایسے قبول کرے گا جو اس کام کو آگے رکھیں گے، اس کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے، گھر کے، کاروبار کے، بیوی بچوں کے تقاضوں کو پیچھے کریں گے، جب جہاں کی آواز لگے، جتنے وقت کا تقاضا ہو اس کے لیے پھریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مددیں ان کے ساتھ ہوں گی، اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہوگی، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو ایسے قبول کریں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ساتھ وہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ ہوگی جو انبیاء کرام کے ساتھ ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ پاک ان کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کریں گے۔ ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم واقعی اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں۔ بعض میں سے پرانے بھی شمار ہوتے ہیں کہ جی 4 مہینے لگ گئے میرے لیکن ہم نے اپنی بستی کے ایک ایک مسلمان کو پہنچ کے اس پہ کتنا تیار کیا اور کتنا ہم نے دن رات ہم نے اس کے لیے کتنی دفعہ دعوت دی اور لوگوں کے پاس چل کے گئے۔ تو ہم دائی بنے، حضور کے کام والے بنے، حضور کی محنت والے بنے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم آپ اللہ کے راستے میں نکلیں اور نکل کے اس کام والا بننا سیکھیں، دائی بننا سیکھیں، حضور کے کام والا بننا سیکھیں۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، متقی بننا، دائی بننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بننا، اور اوروں کو اس میں لانے والا بننا۔ تو اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو تو کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ بننا چاہیے کہ نہیں یہ بتائیے۔ اب اس کے لیے عرض ہے کہ ہم آپ انشاءاللہ مغرب کے بعد بات ہوگی، کل بھی بات ہوگی، 2 دن ہیں، ہم اللہ سے مانگیں، روئیں اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کے لیے قبول فرما لے۔ قبولیت تو آسمانوں سے آتی ہے، اللہ پاک جس سے چاہے کام لے لے۔ جھونپڑی میں رہنے والوں سے اللہ کام لے لے، اللہ تو قادر ہے چیونٹیوں سے کام لے لے، ابابیلوں سے کام لے لے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے کے ابرا کے سارے ہاتھیوں کے لشکر کو صاف کر دیا۔ اللہ کام لینے کا ارادہ کر لے، ان پڑھ بدوؤں سے کام لے کے اللہ نے اس وقت کی جتنی بڑی بڑے نظام تھے سب کو توڑ دیا، سب کے ٹکڑے کر دیے۔ ان پڑھوں سے کام لے لیا اللہ نے۔ تو اللہ پاک تو اس کو دیکھتے ہیں، میں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے جی میں کیا جذبہ ہے، انسانیت کے لیے کتنی خیر خواہی ہے، کتنا تمہارے اندر وہ رحم اور کتنی شفقت، اور تمہارے اندر کتنا اس کے لیے درد اور کڑن اور بے چینی اور پریشانی ہے اس کے لیے۔ کبھی تمہاری آنکھ سے آنسو بہے ہیں یا اللہ یہ بغیر ایمان کے جا رہے ہیں، کس جہنم کے گڑھے میں جا کے گریں گے۔ کبھی تمہارے اندر جو ہے، کبھی اس کے لیے روئے ہو، اس پر تو روتا ہے آدمی کہ میرے اولاد کی، اس کی نوکری کا کیا بنے گا، میری بیوی بیمار ہوگی، اس کا بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا، اس پہ تو روتا ہے۔ کبھی اس پر بھی روئے یا اللہ میرے محلے میں اتنے بے نمازی ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ جبکہ ایک بے نمازی، ایک نماز اس کی چھوٹ جائے تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کے بیوی بچے، گھر بار، کاروبار سب لٹ گیا۔ اور جس کی نماز چھوٹ گئی وہ تو بیچارہ اس کے، جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جگہ 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 اللہ کی طرف سے پریشانیوں کے حالات بنتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں پریشان ہونا، بے چین ہونا اور خود چل کے لوگوں کے پاس جانا، اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، یہ جو مجمع آیا ہوا ہے ہم سب ایک دوسرے کو تیار کریں کہ دیکھو بھی اب تک ہم نے ٹھیک ہے چلہ بھی ہم نے لگایا، 4 مہینے بھی لگائے، لیکن ہم نے اس کام میں جو کوتاہیاں کی ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیے اللہ پاک فرماتے تھے کہ اللہ کی صفت صمد سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ پاک بے نیاز ہے کہ اگر ایک قوم نہیں ماننے کی اللہ دوسری قوم کو بدل دے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ پر۔ اللہ کے ہاں استغنا نہیں چلتا، اللہ کے ہاں احتیاج چلتی ہے، اللہ کے ہاں محتاجی چلتی ہے۔ اللہ خود صمد ہے، اللہ پاک کو کسی کی حاجت نہیں ہے، نہ کسی کی رشتہ داری چلتی ہے، نہ کسی کا عہدہ ڈگری چلتی ہے، نہ کسی کا پرانا اور نیا پن چلتا ہے۔ جو کام کرے گا وہ آگے بڑھے گا، جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا۔ خالی یہ نام ہو جانا کہ جی میں تو پرانا ہوں، نہیں، جو کام کرے گا وہ آگے بڑھے گا، اللہ پاک اس کو ترقی دے گا، اللہ اس کو آگے بڑھائے گا، اور اللہ پاک اس کو ذریعہ بنائے گا سارے عالم کے باطل کے ٹوٹنے کا اور سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کے چلنے کا، اور اللہ پاک ایسوں کو ذریعہ بنائے گا دنیا میں ہدایت کے نور کے پھیلنے کا، ہدایت کا سورج اللہ نکالے گا اور دنیا میں اس کی شعائیں پھیلائیں گے اللہ پاک، ایسوں کی قربانیوں کو اللہ پاک ذریعہ بنائے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں، اس کو دعا کریں اللہ سے اور استغفار کریں اور آئندہ کے لیے طے کریں۔ ابھی انشاءاللہ ابھی 4 مہینے کے لیے بھی نکلے، سال کے لیے بھی نکلے، بھائی اس کام والا بننا ہے، ہمیں اس محنت والا بننا ہے، تو تیار ہے اس کے لیے؟
جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔